अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह अल्लाह पाक की ज़ात आपको खुश खरम रखे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान हमेशा हमेशा ज़िंदाबाद है। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार हमेशा ज़रूर किया करें। चलते हैं ज़रा अब प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले तो जो बजट पेश किया गया है उसमें रिलीफ दिए गए हैं, इसके बावजूद कि हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद जो रिलीफ हैं वो दिए गए हैं। ख़ास तौर पर तनख़्वाह-दार तबके पर जो टैक्स है कम किया गया है। अब अगर उनकी तनख़्वाह नहीं भी बढ़ी तो जो जितनी भी तनख़्वाह मिलती थी, अब उसमें से कम टैक्स कटेगा तो तनख़्वाह उनको ज़्यादा मिलेगी। मतलब फ़र्ज़ किया किसी की 25,000 की थी, तो वो उसको अगर 25,000 में टैक्स काट के 20 मिलता था, तो हो सकता है कि अब उनको 22 या साढ़े 22 मिले, टैक्स कम हो जाएगा। बहुत सारे दूसरे रिलीफ भी हैं, उस पे भी आहिस्ता-आहिस्ता करके आपके साथ इंशाअल्लाह ताला शेयर करेंगे। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गिलगित-बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत दे दी। सुबह वाले वीलॉग में कहा था, दोपहर वाले में वीलॉग में कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये काम करना चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने की दावत देनी चाहिए और उसको जो सपोर्ट है करना चाहिए गैर मशरूत पर। हालाँकि पीपल्स पार्टी गवर्नर और सेनेटर देना जो है वो चेयरमैन देना चाहते हैं असेंबली उनकी जो सूबाई असेंबली है, लेकिन स्पीकर सॉरी, लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, आप मुकम्मल ही मौजा करें। अपने बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत देते हैं। मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के मुकाबले में पीपल्स पार्टी की हमायत करती है। इनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। हमारे मुंतखब अरकान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जमहूरी रवायात और इक़दार को मुकद्दम रखते हुए ये फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अपनी हलीफ जमातों के साथ इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता बरकरार रखा है। दूसरी जानब पीपी जो है उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत साज़ी के बयान का खैर मुकद्दम किया है। वज़ीर-ए-आज़म के गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साज़ी के मुतल्लक बयान पर उनका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी की जीबी में अक्सरियत को तस्लीम करना जमहूरी रवायात का तसलसल है और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हुकूमत बनाने की दावत को कदर की निगाह से देखते हैं। इत्तफ़ाक़ राय के नतीजे में गवर्नर जीबी और डिप्टी स्पीकर मुस्लिम लीग नून होगा और उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत में तमाम सलाहियतें बरकरार लेके आएगी। ठीक है जी, करें, मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ। मुस्लिम लीग नून जो है वो जो मिसाक जमहूरियत है उसके तहत इस वक़्त जो इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है उसको कंटिन्यू करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एहतराम इज़्ज़त कर रही है, इंशाल्लाह आगे जाके इनको कोई शिकवा गिला ना हो कि हमें हुकूमत जो है वो क्यों मिली है और हमें हुकूमत नहीं चाहिए थी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम हुकूमत इनको दे रहे हैं। हुकूमत है, एन्जॉय करें, अवाम की खिदमत करें और लोगों को कराची और लोगों को गिलगित बल्तिस्तान को सिंध जैसा बनाएँ। हमारी ख्वाहिश है आप बनाने की कोशिश सिंध करें और वो पंजाब बन जाए। अच्छा जी, अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर आज मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारी हुकूमत ने आमदनी की 4 सिलेबस के तनख़्वाहदार अफ़राद को रिलीफ फ़राहम किया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि इस सिलसिले में जो तनख़्वाहें 22 और से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना बनती हैं, इनके टैक्स की शरह 23% से कम कर 20% यानी कि 3% तनख़्वाह जो है वो उसमें टैक्स जो है वो कम कर दिया है। 32 लाख से 41 लाख रुपए के दरमियानी आमदन वाले तनख़्वाहदार अदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम कर 25% करने की तजवीज़ है। तो यहाँ पर भी 5% जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बजट तकरीर में कहा है कि 41 से 56 लाख रुपए आमदन वाले के लिए इनकम टैक्स की शरह 35% से कम कर 29, तो यहाँ पर जो 41 से 56 वाले हैं उनको 6% टैक्स में छूट दी जा रही है। इस तरह 56 लाख से 70 लाख रुपए तक हासिल करने वाले जो तनख़्वाह हैं उनकी टैक्स शरह 35% से कम करके 32%, क्योंकि माशाल्लाह इनकी बड़ी हैंडसम अमाउंट बन जाती है, तो इनको 3% जो है उसकी जो है वो दी गई है कि 3% ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 3% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 3% ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧੜਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ। ख्याल करना ਤੁਹਾਡਾ मैं यार, ਤੁਹਾਨੂੰ इस गल में तो मनना पड़ेगा। अच्छा जी, रियल स्टेट जो है इस सेक्टर में रिलीफ देना बहुत जरूरी था।
اس میں بھی ایک جو ہے وہ ریلیف دیا گیا ہے۔ حکومت نے فائلر کے لیے جائیداد کی خریداری اور فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کر دی ہے۔ بجٹ تقریر کے مطابق فائلرز کے لیے جائیداد خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس 2.5% سے کم کر 1.25، تو اس کو مطلب 50% جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، جبکہ فائلر کے لیے جائیداد فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس 5.5 سے 2.75، مطلب کہ فائلر کے لیے اور نان فائلر کے لیے جسے کہتے ہیں نا کہ 50% کر دیا گیا۔ تو امید ہے کہ اس سے بھی جو ہے اس انڈسٹری میں بوم آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 25 سال سے یا 20 سال میں جو سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ رول ہوا ہے، یا سب سے زیادہ جو طبقہ ہے وہ اوپر آیا ہے اور جو بنا ہے، گڈیاں کوٹھیاں معاملات سارے جڑے نے وہ سارے کے سارے تقریباً اسی پراپرٹی سے وابستہ لوگوں کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے۔ قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس جاری ہے، جہاں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 18,000 روپے سے زائد کا وفاقی بجٹ جو ہے وہ پیش کر رہے تھے۔ جب تک یہ ہم ویلو کر رہے ہیں تو 18,000 ارب روپے کا جو بجٹ ہے وہ پیش کیا گیا ہے، اور میرے خیال میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ انہوں نے عوام دوست جو ہے وہ ریلیف والا بجٹ جو وہ دیا ہے، پیش کیا ہے، اور ابھی بھی مسلم لیگ نون جو ہے اپنے اس ریکارڈ کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے وفاقی بجٹ 2026-27 پیش کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف ان کی معاشی ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے اسے عوام دوست اور ریلیف پر مبنی بجٹ قرار دیا ہے۔ اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ معاشی بہتری کے ثمرات عام آدمی تک پہنچانے کا وقت آ چکا ہے، اور یہ فلاحی بجٹ اس سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بجٹ سے تنہا دار طبقے پر بوجھ میں کمی آئے گی، جبکہ صنعت اور زراعت کی ترقی کے لیے عوام کو مزید ریلیف ملے گا۔ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ عوامی فلاح کا بجٹ ہے، جو معاشرے کے ہر طبقے کو ملکی معاشی ترقی کے سفر میں شریک بنانے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے جی، بالکل ثابت ہوگا اور ہونا بھی چاہیے۔ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ ہمیشہ سے آزاد رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ عوام دوست بجٹ پیش کیا ہے، اس میں ٹیکس میں ہمیشہ کمی کی ہے۔ اب میرے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب، پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار شہباز شریف کی تو اپنی بات ہے، جو 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 قسطیں شہباز شریف کے حصے میں آئی ہیں، پوری دنیا میں جو عالمی لیڈر شہباز شریف بنا ہے وہ تو کسی کے حصے میں نہیں آئی، لیکن کچھ کام جو ہے وہ میرا قائد جو کیا کرتا تھا وہ دنیا دیکھا کرتی تھی۔ اب آپ کو بجٹ اور نواز شریف کی کہانی ایک سناؤں، آپ کو یاد آئے گا۔ ابھی یہ جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں اب بہت سارے، اور ہمیں لیوی کی صورت میں ہو یا پھر سولر پر لگا نہیں ہے ٹیکس، اگر لگ جاتا ہے یا کچھ اور ہے تو ہمیں جانا پڑتا ہے آئی ایم ایف کے پاس اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بجٹ بنانا پڑتا ہے۔ اب یہ مجبوری ہے، ظاہر ہے، جب آپ نے ان سے قرضہ لیا ہوا تو آپ کو یہ تو کرنا پڑے گا۔ میں ذرا 2016-17 میں واپس جاتا ہوں، جب آئی ایم ایف ہمارے پاس آیا کہ جی ہم اگلا پروگرام آپ کے ساتھ جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا جناب نکل جاؤ، نہیں چاہیے۔ مطلب کیوں نہیں چاہیے بھائی؟ ہم آپ کے آئی ایم ایف کے بغیر اپنا بجٹ بنائیں گے، آئی ایم ایف کے قرضے کے بغیر اپنا ملک چاہیں گے، اپنے ملک کے اندر سے ہم لوگ ریونیو جنریٹ کریں گے جس سے ہمارا ملک چلے گا، ڈیم بنیں گے، سڑکیں بنیں گی، ہمارے جو ہیں وہ بسیں چلیں گی، ہمارے کھیت چلیں گے، ہمارے ہل چلیں گے، اور ہماری جو زراعت ہے وہ چلے گی، اور بہت ساری دوسری چیزیں ہم ایکسپورٹ کریں گے، اور اپنے ملک کو چلانے کے لیے اپنی خود اکانومی جنریٹ کریں گے، اپنا ریونیو جنریٹ کریں گے۔ ہمیں آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا ہے، اور یہ بات اس وقت پوری دنیا میں ایک جسے کہتے ہیں کہ ریسرچ کی گئی کہ ایسا ملک جس میں 2007 8 9 10 یا اس سے پہلے مشرف دور میں دھماکے، ڈرون، خودکش، یہ سب ہوا کرتے تھا، وہ ملک آئی ایم ایف کے چنگل سے کیسے نکل گیا؟ یہاں پر امریکہ آئی ایم ایف کے چنگل سے نہیں نکلا، مصر جو ہے وہ نہیں نکلا، افریقہ کے کتنے ملک تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے آئی ایم ایف نے، لیکن یہ پاکستان کیسے نکل گیا؟ تو ریسرچ کرنے کے بعد پتہ لگا یہاں پر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے پرانے دوست اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ ہے، اور ان کی محنت سے اپنی فوج کا ڈبل بجٹ، آپ کو پتا ہے کہ بجٹ ڈبل کیا گیا تھا جب میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں ہماری فوج دہشت گردوں کے خلاف پورے ملک میں لڑی تھی، چاہے وہ کراچی تھا، چاہے وہ وزیرستان تھا، اور ایک ایک دہشت گرد اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ 2027-28 تک پاکستان دنیا کی 10ویں بڑی معیشت بننے جا رہا تھا۔ یہ اس وقت کہا جا رہا تھا کہ یہ ہے بجٹ، اور یہ ہے آئی ایم ایف سے پاک صاف ناتا توتا چٹا ننگا گورا پاکستان، جس کے اوپر آئی ایم ایف کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور اب ہم واپس کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی تو آپ دیکھ لیں 3,000 ارب روپے کا بجٹ ہے آپ کا ڈیفینس کا، دفاع کا، جس میں آپ کی فوج نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اس فوج نے پورے ایک سال 3,000 ارب کے ساتھ گزارا کرنا ہے، اور دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان دنیا کی کتنی عظیم ہے۔
دوسری طرف 7,500 ارب جو ہے وہ ہم صرف قرضہ اتارنے کے لیے اپنے پیسے جو ہیں جنریٹ کریں گے. اندازہ کریں ذرا کہ مطلب جتنا ہمارا دفاع کا دفاع پورا ملک کھا جاتا ہے. دفاع جو ہے وہ جتنے دفاع کے پیسے ہیں وہ ایجوکیشن پہ لگ جائیں، فلاں پہ لگ جائیں، فلاں پہ لگ جائیں، تو یہ ہندوستان تو آپ کو صبح آپ کے ایجوکیشن کھا پی جائے گا. لیکن 3,000 ارب بجٹ میں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کئی لاکھ ہزار ارب والے بجٹ کا کام کر رہے ہیں. اور دوسری طرف اپنے بجٹ سے زیادہ دفاع جو ہے وہ ہم جو ہے وہ قرضے واپس کر رہے ہیں. تو اگر آج نواز شریف کی حکومت ہوتی اور یہ تیسرا ٹینور ہوتا نواز شریف کا 2013 سے لے کے 2026 تک، اب نواز شریف کو 13 سال حکومت میں ہو چکے ہوتے، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان دنیا کو قرضہ دے رہا ہوتا. بہت سارے دوستوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر نواز شریف کا تیسرا ٹینور ہوتا، جس طرح نریندر مودی کا تیسرا ٹینور ہے، جس طرح طیب اردگان کا چوتھا ٹینور ہے، اسی طرح بہت سارے دوسرے ممالک کا ہوگا. اور جو ایسے ملک ہیں جہاں پر ایک کام کرنے والے لوگ، مودی سے آپ کو لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ملک کی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سعودی عرب کے تیل سے زیادہ کمائی جو ہے وہ بھارت کی آئی ٹی ایکسپورٹ کر کے کما رہا ہے. اندازہ کر لیں آپ ذرا. اور نواز شریف اس سے 2 گنا زیادہ کما رہا ہوتا آج اگر آپ نواز شریف کو تیسرا ٹینور دے دیتے. لیکن پھر ہمیں ایک پسند آ گیا کپتان، ہمیں ایک پسند آ گیا ہینڈسم، اور اس ہینڈسم نے جو ہماری بجائی وہ پوری دنیا نے دیکھی. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.